اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 سے۔ احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، رات میں روزوں کی، الرفث، خلوت یا بے پردہ ہونا، الی، طرف، نسائکم، اپنی بیویوں کے، ہننا، وہ، لباس لکم، لباس ہیں، لکم، تمہارے لیے، وانتم، اور تم، لباس لہن، لباس ہو ان کے لیے۔ علم اللہ، معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو، انکم، یہ کہ تم، بے شک، کنتم، تھے تم، تختانون، خیانت کرتے، انفسکم، خود اپنے نفسوں میں، فتابہ، پس توبہ قبول کی، علیکم، تمہاری، وعفا، اور اس نے درگزر کیا، عنکم، تم سے، فالآن، پس اب، باشروہن، مباشرت کرو ان سے، وابتغوا، اور طلب کرو، ما، جو، کتب اللہ، لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یتبینہ، صاف نظر آ جائے یا ظاہر ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابیض، دھاری سفید، من الخیط الاسود، سے، دھاری سیاہ سے، من الفجر، صبح فجر، ثم، پھر، اتموا، پورا کرو، الصیام، روزہ، الی اللیل، رات تک، ولا تباشروہن، اور نہ مباشرت کرو، وانتم، اور جبکہ تم، عاکفون، اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، تلکا، یہ، حدود اللہ، حدود ہیں اللہ کی، فلا، پس نہیں، تقربوہا، قریب جاؤ ان کے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آیات ہی، آیات اپنی، للناس، لیے لوگوں کے، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، پرہیزگار بنیں۔ ابھی ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا روزے کی فرضیت کے بارے میں، اور یہ بتایا گیا تھا کہ روزہ میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اور اس روزے کے مقاصد کیا ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے آخری آیت جو پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو انہیں جواب دے دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں، اور ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرے احکام مانیں اور میرے اوپر ایمان لائیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ روزے میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ تر جو فکر ہوتی ہے وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کا روزہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، اس سے آپ بہت بچ کے اپنا وقت گزارتے ہیں، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، ہر اس کام سے بچتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ اور اصل مقصد روزے کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ جب انسان میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ پھر تم دعا کرو، یعنی اس وقت کی دعا کہا جاتا ہے کہ جس وقت روزہ دار افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کے احکام دیے اور ساری باتیں بتائیں، اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہم روزے کے وقت دعا بھی کریں، اور روزے افطار کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ واقعی وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں روزے کی جزا خود ہی ہوں۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ہر وہ کام کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور پھر مجھ سے تم اپنی عافیت بھی طلب کرو، اپنا قرب بھی، میرا قرب بھی مجھ سے مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سب سے بڑی شرط اللہ تعالیٰ نے یہی لگائی نا کہ فَاسْتَجِیبُوا لِی، پس چاہیے کہ میرے احکام مانے، وہ آمنوا بی، اور میرے پر ایمان لائیں،
تو روزے کی حالت بالکل ایسی ہی ہوتی ہے کہ بندہ بالکل نرم دل ہوا ہوتا ہے اور ہر غریب کی مدد کرنے کو بھی تیار ہوتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، کسی کا دل نہ دکھے۔ اس وقت بھی جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کچھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی مفہوم یہی ہے کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو یا تو وہ دعا اللہ تعالیٰ من و ان پوری کر دیتا ہے، ہم نے کوئی چیز مانگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی اور اسی وقت دے دی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمیں اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مصیبت ہم پر آنے والی ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا مانگنے سے خوش ہو کر ہم پر سے وہ مصیبت ٹال دی ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے روز آخرت کے لیے محفوظ کر لیا ہو اور وہاں پہ ہم کو اس کا اجر بے بہا دیا جائے، اور ایسا اجر دیا جائے کہ کسی ناپ تول کے بغیر ہو، یعنی اجر جو ہے وہ بہا دیا جائے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ میں تمہارے قریب ہوں، لیکن کس صورت میں قریب ہوں؟ جب میرے ہر احکام پہ تم چلو گے، میری ہر بات کو مانو گے، میری رضا کے لیے کوشش کرو گے تو بے شک میں تمہارے قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ چاہیے، یقیناً مجھے بھی چاہیے، یقیناً آپ کو بھی چاہیے۔ تو اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہو کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ وہ روزہ رکھتے تھے تو اور رات کو جب روزہ کھولتے تھے اور اگر سو جاتے تھے تو پھر روزہ ان کا دوبارہ شروع ہو جاتا تھا، تو یہاں اسی چیز کو بتایا گیا کہ جیسے ایک صحابی تھے قیس بن سرمہ انصاری، دن بھر مزدوری کر کے افطار کے وقت پہنچے تو گھر میں افطار کے لیے کچھ نہ تھا۔ بیوی نے کہا میں کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ جب وہ واپس آئیں تو دن بھر کی تکان کی وجہ سے حضرت قیس سو چکے تھے۔ بیدار ہوئے تو کھانا حرام ہو چکا تھا، یعنی جب آنکھ کھلی تو روزہ شروع ہو چکا تھا۔ اب سحری تو کھا نہیں سکتے تھے، افطاری مل نہ سکی۔ اگلے دن کا روزہ اسی طرح رکھا، دوپہر کو شدت پیاس اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح بعض صحابہ سونے کے بعد نفس کی اکساہٹ کے باعث اپنی بیویوں سے اختلاط کر بیٹھتے اور پھر یہ سوچ کے پریشان ہوتے کہ ہم نے ایک ایسا کام کیا جس کی اجازت نہ تھی۔ چنانچہ اسی سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ اس کے رسول کی جانب سے سونے کے بعد ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی، لیکن مسلمانوں نے یہود کو دیکھتے ہوئے کہ وہ افطار کے بعد دوسرے روزے کی نیت کر لیتے ہیں، خود یہ سمجھ لیا کہ سونے کے بعد کھانا پینا اور بیوی سے اختلاط حرام ہے۔ قرآن کریم نے بیویوں کے ساتھ ان کے اختلاط کو حرام فعل کا ارتکاب قرار نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ خیانت واضح حکم کی نافرمانی کو نہیں کہتے، بلکہ غیر واضح معاملے میں کسی مشتبہ پہلو کا اختیار کرنا اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ انہوں نے جو کہ اپنے لیے غلط فہمی سے اسے حرام قرار دے لیا تھا، ان سے لیے فرمایا گیا کہ تمہارے لیے اسے حلال کر دیا گیا۔ احل لکم، حلال کر دیا گیا۔ الصیام الرفث الی نسائکم، یہاں بتا دیا گیا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کھانا کھانا ہے، کھانا کھایا ہے، سو گئے، سو کے اٹھ کے بھی کھانا کھا سکتے ہو اور بھی دوسرے کام کر سکتے ہو، اس چیز کو حلال کر دیا گیا ہے۔ یہ روزہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ افطار کر لیا اور اس کے بعد سو گئے تو پھر تمہارا روزہ شروع ہو گیا، نہیں، بلکہ روزہ کب شروع ہوگا؟ جب تم سحری کرو گے۔ اور یہاں سحری کو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری سنت ہے اور یہ میری امت پر ہے، اور بعض دوسرے لوگوں میں، یہودیوں وغیرہ میں یہ نہیں تھی سحری کرنے کا، ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا روزہ افطار کرنے کے ساتھ دوسرے دن کا۔ تو یہاں اسی چیز کو بتایا گیا۔ اب یہ دیکھیے رات کو دن کی طرح پابندی کیوں نہیں لگائی گئی؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے یا بیوی بیوی کے تعلق پر اس لیے پابندی لگائی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے اس میں جو کھانے پینے پہ پابندی لگائی گئی ہے میاں بیوی کے تعلق پر، تاکہ تقوی پیدا ہو اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہو۔ لیکن یہ ایک ٹریننگ ہے تو اس کو ٹریننگ ہی رہنا چاہیے، اسے سزا نہیں بنا دینا چاہیے، اور طبیعتوں کے لیے اسے اس حد تک ناقابل قبول نہیں بنا دینا چاہیے کہ طبیعتیں اس سے بغاوت تک آمادہ ہو جائیں،
کیونکہ انسانی فطرت جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے کسی خاص مقصد کے لیے ایک حد تک ان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن ایسی پابندی جو فطرت سے جنگ لڑنے کے مترادف ہو وہ کبھی اچھے نتائج پیدا نہیں کرتی۔ چنانچہ جسم کے لیے غذا کی طلب ایک فطری تقاضا ہے، اسے حدود میں رکھنے کے لیے دن بھر کی محنت کافی ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا جنسی مطالبہ بھی ایک فطری مطالبہ ہے، اس کے لیے بھی دن بھر کی پابندی کافی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر رات کو ان فطری تقاضوں پر پابندی لگا دینا فطرت کو توڑ دینے کی ایک کوشش ہے جو خالق فطرت کبھی پسند نہیں کرتے۔ کھانے پینے کے معاملے میں تو اس معاملے کو سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن میاں بیوی کے معاملے میں بعض تشدد پسند طبیعتوں کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، اس لیے اس کا ذکر بطور خاص فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ تشبیہ میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی گہرے تعلق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی ایسے فطری تقاضوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں کہ کسی صورت بھی ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں رکھے جا سکتے۔ ان کے اس تعلق پر اس حد تک پابندی لگائی جا سکتی ہے جس حد تک فطرت اجازت دے۔ اس کے لیے دن کا روزہ کافی ہے اور وہی تربیت نفس کے لیے کفایت کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر پابندی فطرت کی حدود میں مداخلت سے کم نہیں۔ اور اس تشبیہ کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ لباس ہر آدمی کے جسم کے لیے ساتر ہے۔ ساتر کا کیا مطلب ہے؟ چھپاتا ہے جسم کو۔ اس سے اس کے عیوب برہنگی کو پردہ پوشی نصیب ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص میں لباس کا فطری تقاضا کمزور پڑ جائے تو آہستہ آہستہ وہ کتے بلیوں کی سطح پر آ جاتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر اظہار کی خواہش اس کی جبلت میں داخل ہے اور جنسی ضرورت اور جنسی کشش اس کی طبیعت کا لازمی حصہ ہے۔ جب لباس کی فطری خواہش کمزور پڑتی ہے تو اظہار کی قوت اپنا زور لگاتی ہے اور جنسی طلب اپنے لیے غلط راستے نکالتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اخلاق کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہیں، دل سفری جذبات کے مسکن بن جاتے ہیں، شیطانی قوتیں اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس کو ہوا دیتی چلی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح میاں بیوی کا تعلق بھی لباس کا کردار ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ہر جبلت اور قوت کو اسی جگہ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ نے انسان میں ایک حیا کی قوت رکھی ہے، وہ خود ایک باطنی لباس ہے۔ ظاہری لباس جب ان کا ساتھ دیتا ہے تو دونوں مل کر اخلاق کا تانا بانا تیار کرتے ہیں اور اسی سے میاں بیوی کا نازک تعلق پروان چڑھتا ہے۔ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ لباس انسان کے لیے صرف ساتر ہی نہیں بلکہ وہ سردی اور گرمی کی شدت سے بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اور موسمی لحاظ سے باہر سے ہونے والا ہر حملہ پہلے لباس ہی پر ہوتا ہے اور وہی اس کو جسم تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ قرآن کریم نے ذرا بکتر کو بھی لباس ہی قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ذرا بکتر آدمی کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح میاں اور بیوی ذرا بکتر کی طرح شیطان کے حملوں سے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ والے ہمیشہ اپنے مریدوں کو اپنی بیویوں کو ساتھ رکھنے کا حکم دیتے تھے تاکہ باہر سے ہر طرح کی بد اخلاقی کے حملوں سے محفوظ رہیں، اور جہاں تک عورت کا تعلق ہے وہ چاہے کچھ بھی بن جائے اس کی عزت حرمت کا محافظ مرد کے سوا کوئی نہیں۔ اسی طرح لباس سے تجویز دے کر ان تمام باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، یعنی آیت کے اس حصے میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا تھا کہ سونے کے بعد ازدواجی تعلقات ناجائز ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود تم میں سے بعض لوگوں نے نفس کی اکساہٹ پر ازدواجی تعلقات قائم کیے، اس طرح سے تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی۔ اب پروردگار نے رات کو کھانا پینا ازدواجی تعلقات تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں، اور اس سے پہلے تمہاری طرف سے جذبات کے اسیر ہو کر ایسی غلطی ہو چکی ہے۔ اللہ اسے خوب جانتے ہیں کہ تمہیں اس کا شدید رنج ہے اور تم اس پر ندامت محسوس کرتے ہو، اس لیے اللہ نے مہربانی فرمائی کہ تمہاری اس غلطی سے درگزر فرمایا، بلکہ اسے معاف بھی فرما دیا۔ اب تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تم اگر چاہو تو اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے اکثر مقصد کو واضح کیا۔ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ مقصد ہے ازدواجی زندگی کا اصل۔ اللہ نے جو تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے اس کے طالب بنو، یہ ایک بہت بڑی اصطلاح ہے۔ انسان ہر دور میں سمجھتا رہا اور آج بھی یہی سمجھتا ہے کہ نکاح کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے لطف و لذت کا حصول۔ جوانی جنسی آوارگی کے مواقع چاہتی ہے اور انسان اپنی قوت
کو اپنی اسی عیش و عشرت میں ڈبو دینا چاہتا ہے۔ ہر دور کے سماج یا مذہب نے نکاح کی پابندی لگا کر اسی جذبے کو ایک راستے پر لگایا، لیکن مقصد نکاح کو متعین نہ کرنے کے باعث میں وہ پاکیزگی پیدا نہ ہو سکی جو ایک پاکیزہ معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی ضرورت کو تسلیم کیا اور 4 بیویوں تک کی اجازت دی، لیکن اسے ضرورت تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ مقصد بنانے سے روکا کہ تمہارا رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا اس لیے نہیں ہے کہ تمہیں ایک عشرت قدم میسر آ گیا ہے، کیونکہ اگر اس تصور کو قبول کر لیا جائے تو پھر نئے سے نئے لطف و لذت کے لیے کندھے بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ذمہ دار لوگوں کے بجائے بھولا صفت لوگ پیدا ہوں گے جو ہر پھول کا مزہ چکھنا چاہیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس ضرورت کی افزائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تمہارے ازدواجی تعلقات کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم اولاد پیدا کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ اولاد کا پیدا ہونا تمام تر تقدیر الہی پر منحصر ہے۔ اس کا ہر طرح کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میاں بیوی کا تعلق اس کا ذریعہ ہے، لیکن اس ذریعے کو مکمل کرنا اور برابر کرنا یہ سراسر اللہ کی قدرت میں ہے۔ اس کے بعد روزے کے آغاز اور انتہا کی حدود مقرر فرمائی اور اس کے لیے ایک ایسا پیمانہ مقرر کیا کہ جس کو آدمی ہر دور میں سمجھ سکتا ہے۔ سمندروں میں سفر کرنے والے، صحرا میں رہنے والے، دیہات کے ان پڑھ لوگ سب جانتے ہیں کہ پاؤں کس طرح پھٹتی ہے، طلوع فجر کس طرح ہوتی ہے، مشرق کے افق پر پھیلی ہوئی سیاہی سے ایک سفید دھاری پھوٹتی ہے جو بلند ہوتی جاتی ہے، اسی کو پاؤں پھٹنا کہتے ہیں۔ اسی کو طلوع فجر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی کو یہاں رات کے سیاہ دھاگے سے صبح کے سفید دھاگے کے واضح ہو جانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی صدیوں تک مسلمان اسی فطری اور طبعی طریقے سے سحری کا تعین کرتے تھے، تو اس میں یقیناً 2-4 منٹ کی گنجائش رہتی تھی، کیونکہ ایک دھاری پھوٹنے اور اس کے بلند ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن جدید آلات کی مدد نے اب وقت کے تعین میں آسانی پیدا کر دی ہے اور اسی ٹھیک وقت پر عموماً اذانیں کہی جاتی ہیں۔ اب یہ کہنا مشکل ہے کہ اب بھی چند منٹ کی گنجائش ہے، بہتر یہ ہے کہ احتیاط سے کام لیا جائے، اذان کے ساتھ ہی کھانا پینا چھوڑ دیا جائے۔ اب یہاں اعتکاف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تک تم مساجد میں اعتکاف میں ہو۔ اعتکاف عکف کا اصل معنی ہے اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینے یا کسی چیز پر جمع دینے کے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی اصطلاح میں خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے اور قیام کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ پھر مساجد کے لفظ سے مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف صرف مسجدوں میں ہو سکتا ہے، البتہ عورتیں اپنے گھروں میں ایک مخصوص جگہ میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ رمضان کے روزوں کا چونکہ اصل مقصد اللہ سے لو لگانا، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کے لیے جہاں دن بھر حاجات دنیوی سے لا تعلق رہنا اور رات کو عبادت اور قرآن خوانی میں مصروف رہنا ضروری ہے، اسی طرح اس کیفیت کی تکمیل کے لیے اعتکاف کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بنایا تاکہ لوگ 10 روز تک تنہائی میں اللہ کی یاد میں ڈوب کر اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی کمزوریوں کو تلاش کریں، پھر اللہ سے اس کے ازالے کی توفیق مانگیں اور 10 دن اسی کے آستانے پر اس طرح ڈھیر رہیں کہ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت اور اس کی مناجاتیں اور اسی سے دعاؤں کے سوا کسی اور بات میں دلچسپی نہ رہے۔ اس سے دل دماغ کی تطہیر کے ساتھ ساتھ ایک خاص ذوق اور ایک مزاج وجود میں آتا ہے جسے دنیا کے رشتے مان پڑ جاتے ہیں، اللہ کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے اور آدمی کے نہا خانے میں خیر و شر کی تمیز کا ایک ایسا شعور ابھرتا ہے جس سے وہ صراط مستقیم پر چلنا آسان محسوس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال 10 روز کے لیے مسجد میں اعتکاف فرمایا اور مسلمانوں کے لیے اسے سنت کفایہ بنا دیا۔ سنت کفایہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے نا سنت فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، اسی طرح سے ایک سنت عین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تاکید کی جو آپ ہمیشہ کرتے رہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ جو ہے سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ بستی کے کچھ لوگ مسجد میں اعتکاف کر لیں گے تو اس بستی سے اعتکاف کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اب ہر آبادی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اپنی مساجد میں چند افراد کو اعتکاف میں بٹھائیں تاکہ اللہ کا گھر ہر وقت اس کے ذکر سے معمور رہے اور ان کی روحانی کیفیت باقی نمازیوں پر بھی اثر انداز ہو اور ان کے واسطے سے پوری آبادی اپنی بیداری کے حساب سے بہرور ہو جائے۔ اعتکاف کے کچھ مسائل ہیں جو انشاءاللہ پھر کبھی ہم بیان کریں گے رمضان کے موقع پر۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یعنی یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا ہے۔ اب حد سے مقرر کرنے کے بعد اگر آپ اس کے آس پاس جائیں گے تو آپ سے غلطی ہو جائے گی، لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فلا تقربوها، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کوئی ایسی بات نہ ہو جیسے اعتکاف میں آپ بیٹھے ہیں تو کسی قسم کی ایسی بات نہ ہو، دنیاوی بات نہ ہو، سودے صرف کی بات نہ ہو، اور بھی تمام دنیاوی جو معاملات ہیں اس طرف نہ جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا قدم، یعنی ہر بادشاہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک خیمہ ہوتی ہے، چراگاہ ہوتی ہے، اگر کوئی اپنے جانوروں کو اس کے قریب چرائے گا تو جانور غلطی سے اس کی چراگاہ میں چلے جائیں گے تو پھر بادشاہ ان کو سزا دے گا۔ تو اسی طرح انسان کا نفس بھی اسی طرح کا ہے کہ جب وہ بالکل کنارے کنارے چلتا رہے گا تو یقیناً وہ گناہ کے چکر میں پھنس جائے گا۔ یہاں اسی لیے بتایا گیا کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اور اپنی آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہیں، کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے، تاکہ ہم بچ جائیں، تاکہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور نہ کھاؤ تم اپنے مال آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ، بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس کو جانتے ہو۔ روزے کی حالت میں اللہ کے حکم سے آدمی 3 نہایت مرغوب اور حلال چیزیں ترک کر دیتا ہے۔ اسی مناسبت سے اب حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی، جو مال بھی ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، خواہ اس میں مالک کی رضامندی بھی شامل ہو، اور وہ باطل یعنی ناحق طریقے سے کھانا ہے، مثلا سود، زنا کی اجرت، نجومی کی فیس، شراب کی فروخت، لاٹری یا جوئے کے ذریعے سے کمائی یا گانے بجانے کی اجرت، الغرض تمام ناجائز وسائل باطل کے ساتھ کمانے میں آ جاتے ہیں۔ تدلو یہ باب افعال کے مصدر ادلا سے ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے جو دلو سے بنا ہے، جس کے معنی ڈول ہے۔ ادلا کا اصل معنی ڈول ڈالنا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں فرمایا ادلا دلواہو، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ پھر کوئی چیز کسی کی طرف لے جانے یا بھیجنے کے معنی بھی استعمال ہونے لگا۔ حکام کی طرف لے جانے کے 2 معنی ہیں، دونوں یہاں مراد ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی کو معلوم ہے کہ فلاں زمین یا فلاں مال شخص کا ہے، فلاں کا، مگر اس کے پاس ثبوت نہیں، اگر میں مقدمہ کر دوں تو عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، چنانچہ وہ حاکم کے پاس مقدمہ لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی جانتے ہوئے ایسا کرنا تو نہایت برا ہے۔ ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو میں ایک بشر ہی ہوں، اور جو میرے پاس جھگڑنے والے آتے ہیں تو شاید ان میں سے ایک اپنی دلیل بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ زبان آور ہو، تو میں اسے سچا سمجھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو میں جس کے لیے کسی مسلمان کے حق میں کا فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ وہ اسے لے جائے یا اسے چھوڑ دے، بخاری کی حدیث ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ قاضی جس کے حق میں کسی چیز کا فیصلہ کر دے وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، لیکن اس آیت اور حدیث سے اس بات کا باطل ہونا ظاہر ہے۔ دوسرے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ حکام کو بطور رشوت مال دے کر دوسرے کا حق مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ رشا ڈول کی رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا ہے، اسی طرح راشی رشوت کے ذریعے سے اپنا مطلب حاصل کرتا ہے۔ راشی رشوت دینے والا اور مرتشی رشوت لینے والا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اگر اپنا حق لینے کے لیے تاوان دینا پڑے تو یہ رشوت نہیں، اگرچہ جہاں تک ہو سکے اس سے بھی بچنا لازم ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ آج کل کیسے حالات ہیں، اپنا حق لینے کے لیے بھی بعض وقت پیسے کھلانے پڑتے ہیں، کوئی بل پھنسا ہوا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، اور لوگوں کو جانتے ہیں کہ وہ حق پر ہے لیکن پھر ان کو کھلانے پڑتے ہیں۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ چیز نہ دی جائے، لیکن اس صورت میں جائز ہو جاتی ہے کہ جب آپ کا حق میں معاملہ ہو اور نقصان ہو رہا ہو تو۔ اب یہاں پر آ رہے ہیں بات یسألونک عن الاہلہ، کیا پوچھ رہے ہیں؟ سوال۔ آپ کو پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے بہت کم سوال کیے ہیں، تقریباً 14 سوال کیے گئے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر اس کے جواب اس طرح سے دیا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں سوال تھے نا ان کے بھی جواب آ گئے. تو یہاں پوچھا جا رہا ہے یسألونک عن الأہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ چاند کے بارے میں. یسألونا وہ پوچھتے ہیں کا آپ سے ان بات یا بارے میں اہلہ نئے چاند کے. قل کہہ دیجئے ہے وہ مواقیت و اوقات کی معلومات کا پیمانہ ہے، للناس سے لیے لوگوں کے، والحج اور حج کے، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی، بأن یہ کہ تأتوا البیوت آؤ تم گھروں میں، من ظہورہا پشت سے پچھواڑے سے ان کے، ولیکن البر اور لیکن بلکہ نیکی یہ ہے، من اتقی کہ کوئی پرہیزگار بنے، وأتوا البیوت اور آؤ گھروں میں، من ابوابہا سے دروازوں ان کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ، نجات پاؤ. الاہلہ ہلال کی جمع ہے، پہلی اور دوسری رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، پھر اسے قمر کہا جاتا ہے. لوگوں نے چاند کے گھٹنے بننے کی حکمت اور دریافت کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ چاند ہر ماہ ہلال کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، پھر وہ 14 کو پورا بلند ہو جاتا ہے، آخری رات بالکل غائب ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ نئے چاند کی صورت میں نمودار ہو جاتا ہے، جس سے شہروں اور بستیوں کے علاوہ صحراؤں اور سمندروں میں رہنے والوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اس کی مختلف حالتوں سے تاریخ بھی معلوم کر سکتے ہیں، جبکہ سورج ہمیشہ مکمل رہتا ہے. اس کے حساب سے وقت اور تاریخ معلوم کرنا دنیا کے ہر حصے میں رہنے والوں کے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلنے والے چاندوں کو بطور کیلنڈر مقرر فرمایا. حج، کفارات، معاملات مثلا طلاق، وفات کی عدت چاند کے لحاظ سے ہی مقرر فرمائی. ہر ماہ طلوع ہونے والے چاندوں کے لحاظ سے الاہلہ جمع کا ذکر فرمایا. اب یہاں بتایا گیا، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نیکی کیا ہے، اور نیکی بتایا گیا تھا کہ تمام جو ہمارے وہ ہیں، یعنی کلمہ پڑھنا اور روز آخرت پہ یقین رکھنا، تمام پیغمبروں پہ ایمان لانا، یہ سارا بتایا گیا تھا، ایمان مکمل یا ایمان مفصل جس کو کہا جاتا ہے. لیکن اب یہاں پہ ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ گھروں میں دروازے کے پچھواڑے سے داخل ہونا یا دیوار پھاند کر جانا اصل نیکی ہے. یہاں بتایا گیا اصل نیکی یہ نہیں ہے، گھروں میں آؤ دروازے سے ہی آؤ. اور اسی طرح سے اس کو کہہ دیا گیا کہ نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو یہاں اسی کا ازالہ کیا گیا ہے بدعت کا. وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، گھروں میں پچھواڑے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے. حج کی مناسبت سے بعض احکام شروع کیے جا رہے ہیں. ان میں سب سے پہلی بات ایک ایسی بدعت کا ازالہ کیا جا رہا ہے جو عربوں نے اپنے طور پر ایجاد کر لی تھی، لیکن اس کی نسبت ملت ابراہیم کی طرف کرتے تھے. قومیں جب زوال کا شکار ہوتی ہیں تو ان میں عجیب خصلت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتی ہیں، لیکن اپنی خانہ ساز بدعات اور خرافات پر اس حد تک اصرار کرتی ہیں کہ انہی کو اصل دین کی حیثیت دے دی جاتی ہے. دینی احکام پر عمل کرنے کے لیے ان سے کہا جائے تو ان پر اثر نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ وہ اس کا برا مانتے ہیں، لیکن اپنی بدعات خرافات پر اس قدر مشدد ہوتے ہیں کہ اس کی مخالفت کرنے والے سے لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. عرب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر چلنے کا دعویٰ کرتے تھے اور اسی کے زیر اثر حج کا فریضہ بھی انجام دیتے تھے، لیکن فریضہ حج کی ادائیگی میں انہوں نے اپنے طور پر ایسی باتیں ایجاد کر دی تھیں جس کا شریعت ابراہیمی سے دور کا بھی تعلق نہ تھا. دین سے دوری فہم دین سے محرومی کا سبب بن جاتی ہے. جب کوئی قوم دین سے دور ہوتی ہے تو دین کے فہم سے محروم ہو جاتی ہے. بالکل سامنے کی بات ہے کہ اگر پاک ہو جانے کے بعد گھروں کے دروازوں سے گھروں میں جانا خلاف تقویٰ ہے، یعنی جب حج کر لیا تو پاک ہو گئے تو پھر گھروں کے دروازوں سے گھروں میں نہیں جانا خلاف تقویٰ ہے، تو پھر کیا ان گھروں میں رہنا خلاف تقویٰ نہیں؟ اگر تم واقعی اپنے اس نام نہاد تقویٰ کی پابندی کرنا چاہتے ہو تو راستوں کی کیا بحث ہے؟ سرے سے پرانے گھر مسمار کر کے نئے گھر بنا دو. تو یہاں اسی چیز کو کہا گیا
کہ یعنی گھروں میں اب ان کے دروازوں ہی سے آؤ۔ حج کے بعد جہاد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے مت بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حج کے بعد قتال اور جہاد کا ذکر عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن جب آپ حالات کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار نے یہاں قتال کا ذکر کیوں فرمایا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 ہجری میں حج فرض کر دیا گیا تھا، اور سورہ بقرہ نے نازل ہو کر مسلمانوں کو یہ آگاہی دی تھی کہ ملت ابراہیمی کے اصل وارث تم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پیغمبر کے آنے کی دعائیں مانگی تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس امت مسلمہ کے اٹھائے جانے کی ابتدا کی تھی وہ امت مسلمہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں آپ پر ایمان لا کر آپ کی دعوت کو قبول کر کے تشکیل پا رہی ہے۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ بیت اللہ اس امت کا قبلہ ہے اور یہ امت ہی کی وارث ہے، اور یہ امت اسی کی وارث ہے، اور وہ اللہ کا گھر اس انقلاب کا مرکز ہے جو اس امت کے ہاتھوں برپا کیا جا رہا ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ گھر ملت ابراہیمی کے ایسے نام و نہاد دعوے داروں کے ہاتھ میں رہے جن کا کوئی رشتہ ملت ابراہیمی سے نہیں؟ حضرت ابراہیم نے اس گھر کو توحید کا مرکز بنایا اور انہوں نے اس گھر کو بت خانے میں تبدیل کر دیا۔ وہ اگرچہ اس گھر کا طواف کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بتوں کا طواف کرتے ہیں، ان کی پوجا کے تمام مراسم بجا لاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اس گھر کو واگزار کرانا اور دوبارہ اس کو توحید کا مرکز بنانا اور وہاں سے تمام دنیا کو ہدایت فراہم کرنا اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے کسی بڑی عقل کی ضرورت نہیں کہ جب اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے نکلیں گے یا کم از کم اس گھر کا طواف کرنے ہی کے لیے جائیں گے تو قریش یقیناً مزاحم ہوں گے۔ اس صورتحال میں اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ اگر اس مزاحمت کی نوبت آ جائے، قریش مکہ کسی طرح بھی اس گھر کی تولیت سے دستبردار ہونے کو تیار نہ ہو، معاملہ جنگ تک پہنچ جائے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسی صورت میں تمہیں نہ صرف اجازت ہے بلکہ ہمارا حکم ہے کہ ان سے قتال کرو، کیونکہ تمہارا یہ قتال اللہ کے راستے میں ہے، نفس کے راستے میں نہیں۔ پھر تم خود حملہ ور نہیں ہو بلکہ دشمن کی برپا کی ہوئی جنگ میں مجبوراً شریک ہو رہے ہو۔ یاد رکھو جب تک کفر تمہیں لڑنے پر مجبور نہ کر دے اس وقت تک پہل نہ کرنا، اور جب تم دیکھو کہ جنگ کے علاوہ کسی اور طرح سے کعبۃ اللہ کا راستہ کھل سکتا ہے جیسے معاہدہ حدیبیہ سے کھل گیا، تو پھر خود طاقت استعمال کرنا حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ اس لیے دیکھنا حدود سے تجاوز نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا بلکہ نفرت کرتا اور ان کو سزا دیتا ہے۔ اس حکم کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ قریش کے ساتھ یہ تصادم حدود حرم میں ہو جو بڑھتے بڑھتے مسجد حرام تک بھی پہنچ سکتا ہے، اور حدود حرم میں تو ایسی جگہ ہے جہاں کسی جاندار کو چھیڑنے کی بھی ممانعت ہے، ایسی جگہ میں تو جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حرم کے بارے میں تصور صرف مسلمانوں کا ہی نہیں، قدیم سے عربوں کا بھی چلا آ رہا ہے، اور وہ بھی بہت حد تک اس پر کاربند تھے۔ اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تو حرم کے احترام میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ کیسے ممکن تھا مسلمان حدود حرم میں ان سے لڑیں؟ اس لیے آنے والی آیت کریمہ میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں وہاں سے نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہیں تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، نزدیک مسجد حرام کے، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ لڑیں تم سے فیہ، اس میں، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ لڑیں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، پس تم بھی ان سے لڑو، کذالک، اسی طرح، جزاء الکافرین، بدلہ ہے کافروں کا، فَإِنِ انتهوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں صرف ان کفار سے لڑنے کا حکم ہے جو خود لڑنے میں پہل کرے، لا تعتدوا،
تو زیادتی نہ کرو کے معنی انہوں نے یہ کہا کہ تم لڑائی میں پہل نہ کرو۔ پھر ان مفسرین نے اسے ان آیت کے ساتھ منسوخ قرار دیا جس میں تمام کفار سے لڑنے کا حکم ہے، وہ پہل کریں یا نہ کریں، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو۔ فرمایا قاتل الذین یلونکم من الکفار، یعنی ان لوگوں سے لڑو جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے جو اللہ پر نہ ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخر پر، ان سے لڑو۔ حقیقت یہ ہے کہ آیت نہ دوسری آیت کے خلاف ہے نہ منسوخ ہے۔ لا تعتدوا کا معنی یہ ہے کہ لڑنے میں پہل نہ کرو، بلکہ اس میں مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے کہ جب وہ لڑنے سے دریغ نہیں کرتے تو تم بھی ان سے لڑو، اور جن جن جگہوں پر انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں وہاں سے نکالو۔ ابن کثیر۔ اور لا تعتدوا کا معنی ابن عباس اور عمر بن عبدالعزیز نے یہ بیان فرمایا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرو، نہ بوڑھوں کو اور نہ ان کو جو صلح کی پیشکش کرتا ہے اور لڑنے سے ہاتھ روک لیتا ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو زیادتی کرو گے۔ یہ بھی ابن کثیر سے ہے۔ بریدہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر مقرر فرماتے تو اسے اور باقی مومنوں کو نصیحت فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو اللہ کا منکر ہے اس سے لڑو، جنگ کرو، خیانت نہ کرو، نہ عہد شکنی کرو، نہ مسلح کرو، نہ بچوں کا قتل کرو۔ مسلح کا کیا معنی ہوتے ہیں؟ یعنی لاش کی بے حرمتی کرنا، ناک کان کاٹنا۔ نہ بچوں کو قتل کرو، نہ درویشوں راہبوں کو قتل کرو۔ مسلم کی حدیث ہے یہ الجہاد کی۔ امام طبری نے فرمایا یہی معنی درست ہیں، کیونکہ نسخ کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور دلیل کے بغیر دعویٰ تو ہر شخص کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس پیشکش کے بعد کہ مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر کوئی شخص نہیں لڑتا بلکہ مسلمان ہو جاتا ہے یا جزیہ دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اس سے لڑنا زیادتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرنے والے پسند نہیں۔ اب اس آیت میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ اگر وہ حدود حرم میں تمہارا راستہ روکیں تو تم بھی حدود حرم میں انہیں قتل کر سکتے ہو، کیونکہ انسانی زندگی میں یہ ممکن نہیں کہ دشمن تلوار تمہارے گلے تک پہنچا دے، اور اگر تم ایک لمحہ تحمل کرو تو تمہارا سر کندھے سے اتر جائے، لیکن تم کھڑے یہ سوچتے رہو کہ یہ حرم ہے اس لیے میں حرم کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ تم جہاں ان کو پاؤ، یعنی جہاں کہیں ان سے تصادم ہو، جہاں کہیں ان سے مٹبھیڑ ہو تو ان کو قتل کرو، یعنی جب وہ تم سے لڑنے پر آ جائیں تو تمہارے بھی ہاتھ رکنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح تمہیں یہ حق بھی ہے کہ انہوں نے تمہیں جس مکے سے نکالا ہے تم بھی انہیں وہاں سے نکالو، کیونکہ مکہ کی سرزمین پر ان کا حق نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے نسل اور نسب کا تعلق رکھتا ہے، بلکہ یہ اس کا حق ہے جو ان کی ملت پر قائم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے صاف فرما دیا تھا کہ تمہاری جانشینی کا حق ان لوگوں کو نہیں ملے گا جو تیرے طریقے پر چلنے والے نہیں ہوں گے۔ اس لیے بجا طور پر اس وقت ملت ابراہیمی کے وارث مسلمان ہیں، تو مکہ معظمہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکز تھا اس کے وارث بھی مسلمان ہی ہوں گے۔ اس لیے ان کو یہ حق دیا جا رہا ہے کہ اگر وہاں لڑائی کی نوبت آ جائے تو تمہیں حق ہے کہ انہیں مکہ سے نکال باہر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں مکہ فتح کیا اور 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، اور 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور انہیں سورہ توبہ میں مذکور اعلان کرنے کا حکم دیا، جس کے مطابق مشرکین کو 4 ماہ تک مکہ میں اور سرزمین عرب میں چلنے پھرنے کی اجازت دی گئی، اور اس کے بعد مسلمان نہ ہونے کی صورت میں وہ جہاں ملے انہیں قتل کرنے کا حکم دے کر جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا۔ یعنی مشرکین عرب کے لیے جزیہ لینے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ ان کو کہا یا تو سیدھے سیدھے مسلمان ہو جاؤ یا پھر تلوار ہے تمہارے لیے، یا پھر نکل جاؤ یہاں سے۔ پھر یہود کو بھی پہلے مدینے سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق حضرت عمر کے زمانے میں سرزمین عرب سے نکال دیا گیا۔ یہ سب اسی اخرجوہم کے حکم کی تعمیل تھی۔ فتنہ اس کا اصل معنی آزمائش ہے، الفتنہ والفتنہ تو اشد من القتل، اس کے اصل معنی آزمائش میں ڈالنا ہے۔ مفسرین سلف میں اس کے معنی شرک کیا ہے، اور وہ فتنہ تو اشد من القتل کی تفسیر 2 طرح سے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ بے شک مشرکین مکہ کو قتل کرنے کا حکم بڑی سخت بات ہے، مگر وہ جس طرح شرک پر اڑے ہوئے اور مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کر کے انہیں دوبارہ مشرک بنانے کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کا یہ شرک کرنا اور مسلمانوں کو اس پر مجبور کرنا اس سے بھی سخت جرم ہے۔ لہذا جرم کی پیدائش میں کسی اندیشے اور سوچ بچار کے بغیر انہیں بے دریغ قتل کرو، یہاں کہ اللہ تعالیٰ کا دین اتنا غالب ہو جائے کہ کسی کو مسلمان ہونے والے شخص پر ظلم و ستم کر کے اسے دین سے برگشتہ کرنے کی جرت باقی نہ رہے۔
دوسرے معنی امام طبری نے یہ بیان کی ہے کہ کسی مومن کو اسلام قبول کرنے پر آزمائش میں ڈالنا یہاں تک کہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو کر دوبارہ مشرک بن جائے، اس مومن کے لیے اس سے بڑا تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے کہ وہ اسلام پر قائم رہتا اور اسی پر قتل ہو جاتا۔ قتل تو ایک ہی دفعہ ہو جاتا ہے، جبکہ کفار کی طرف سے سزا اور عذاب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ طبری مجاہد کے الفاظ یہ ہیں کہ مومن کا بت پرستی کی طرف لوٹ جانا اس پر قتل ہونے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ بے شک ان کفار کو قتل کرنا بڑی سخت بات ہے، مگر جو معاملہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے قتل ہو جانے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تو مسلمانوں کو قتل ہو جانے سے بھی بڑی سخت تکلیف دہ آزمائش مبتلا کرنے کے مقابلے میں مسلمانوں کا انہیں قتل کرنا کم سخت ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل کے الفاظ میں دونوں معنی موجود ہیں اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ پھر یہاں فرمایا گیا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، سرزمین مکہ حرم ہے، اس میں قتل و قتال منع ہے، مگر کفار اس میں لڑنے کی ابتدا کریں تو تمہارے لیے بھی لڑنا جائز ہے۔ پھر اگر لڑائی کریں تو پھر تم صرف قتال لڑائی نہیں کرو بلکہ انہیں قتل کرو، اور ایسے کافروں کی یہی جزا ہے۔ الکافرین میں الف لام عہد کا ہے، اس لیے ترجمہ ایسے کافروں کا کیا گیا ہے، یعنی ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ کا جو ہر طرح سے قلع قمع نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین ہر طرح سے غالب نہیں ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ کام کر لیں تو انہیں اپنے خون اور اپنے اموال مجھ سے محفوظ کر دیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ ان کا حساب اللہ پر ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر یہاں بتایا گیا کہ یہاں اتنا ان سے لڑنے کا کہا گیا کہ یعنی فتنہ باقی نہ رہے اور دین جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اب کوئی اس میں گنجائش نہیں، یا تو وہ مشرکین مکہ اسلام قبول کریں گے یا پھر وہ یہاں مارے جائیں گے یا پھر وہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو یہاں پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا گیا فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، پس إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، یعنی زیادتی جو ہے وہ ظالمین کے علاوہ کسی پر وہ نہیں ہے، زیادتی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اب ظالم نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ باز آ جائیں تو ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ ظلم یعنی شرک سے باز آ جائیں تو اب ان پر زیادتی جائز نہیں کیونکہ اب وہ ظالم نہیں۔ عدوان سے مراد وہ زیادتی ہے جو مقابلے میں ہوتی ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یعنی جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر زیادتی کرو، اس کی مثل ہو جو اس نے تم پر زیادتی فرمائی ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره الدين كله ولو كره المشركون، یعنی یہی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ عربوں کا معاملہ اس سے یکسر مختلف تھا، عرب بلا واسطہ اور براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت تھے، ان کی طرف اللہ کے رسول کا آنا اللہ کی طرف سے حجت بالغہ اور حجت قائم اور آخری دلیل تھا، اس کے بعد مزید کسی حجت و برہان کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اپنی ذات میں معجزہ ہوتا ہے، اس کی دلاوری شخصیت، اس کا بے عیب کردار، اس کا اعلیٰ خاندان، اس کا روشن پس منظر، اس کی مبہوت کر دینے والی دعوت، اس کی بے پناہ قوت استدلال، اس کی اپنی دعوت پر ناقابل تغیر استقامت اور قوم کے لیے گہری ہمدردی، محبت اور شفقت، ان میں سے ایک ایک چیز قوم کے لیے آخری حجت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی بھی دلیل و برہان بن کر آتے ہیں، لیکن قومیں اگر ان کی تکذیب کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ انہیں قتل بھی کر دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ مزید پیغمبر بھیج دیتا ہے، قوموں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن رسول چونکہ اتمام حجت کے لیے آتا ہے، اس کے آنے کے بعد پھر دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا اس کی مخالف قوم ایمان لے آئے یا پھر اسے تباہ کر دیا جائے۔ تباہی دو صورتوں میں آتی ہے کہ کبھی اللہ کی جانب سے عذاب آتا ہے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، لوط اور قوم نوح وغیرہ پر آیا اور ان کی جڑ کاٹ دی گئی، یا اللہ تعالیٰ رسول پر ایمان لانے والوں کو اتنی طاقت عطا فرماتا ہے کہ مکذب قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ مشرکین عرب کے سامنے بھی دو ہی راستے کھلے رکھے ہیں، یا تو اللہ کا دین اختیار کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ دین سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر مبنی جو نظام حق نافذ کیا جا رہا ہے اس کی پوری طرح اطاعت کرو، اس کے اعتقادات پر ایمان لاؤ، اس کے احکام پر عمل کرو، اس کے آداب زندگی کو زیور بنا لو، اس کی ذمہ داریوں کو آخری ذمہ داریوں کے طور پر قبول کر لو۔
جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ فتنے کی حالت ختم ہو جائے، یعنی تم نے غیر اللہ کی پرستش عبادات پر مبنی جو نظام اختیار کر رکھا ہے اور دوسروں کو بالجبر اس پر چلنے کے لیے مجبور کرتے ہو، یہ تمہارا دین کے ساتھ اللہ کے دین کے مقابلے میں ایسے تمام ادیان ختم ہو جانے چاہیے، کیونکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اسی مقصد کو واضح انداز میں بیان فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا اپنی ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین اس چیز کو ناپسند کریں۔ یہی بات پیش نظر آیت میں فرمائی گئی، صاف صاف مشرکین عرب کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم سے اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک اس دھرتی پر اللہ کا دین پوری طرح بلا کموکاس جاری ساری نافذ نہیں ہو جاتا، اس لیے یا تو اس حقیقت کو قبول کرو یا پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو مزید مبرہم کرنے کے لیے کچھ مزید ہدایت جاری فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری قوموں کو تم کسی معاہدے کے ساتھ یا جزیہ لے کر اپنے اعتقادات کے مطابق رہنے کا حق دے سکتے ہو، لیکن عربوں کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اس پورے علاقے کو غیر اسلامی قبضہ یا مداخلت سے بالکل محفوظ کر کے اسلام کا بیس بنا دینا مقصود ہے، تاکہ یہاں آزادی سے وہ امت تیار ہو اور انقلاب کی وہ ساحل اور طاقتور بنیاد قائم ہو جس سے پوری دنیا کو اسلام کی برکات سے بہرہ کیا جائے۔ اس لیے آپ نے جزیرہ عرب کے متعلق سے ہدایت دی، لا یجمع فیہ دینان، جزیرہ عرب میں دین حق کے ساتھ کوئی اور دین جمع نہیں ہو سکتا۔ اپنی آخری وصیت میں آپ نے یہود و نصارہ کو اس سرزمین سے نکال دینے کا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں اس کی تعمیل فرمائی۔ اس طرح مسلمانوں کو بیس میسر آیا جس میں کسی اور دین اور کسی اور تہذیب کے لیے کوئی گنجائش نہ تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کا جزیرہ عرب کن سیاسی قوتوں کی اماجیہ بنا ہوا ہے، کون سی تہذیب ہے جس کے اثرات حدود حرم میں داخل ہو چکے ہیں۔ جن غیر اسلامی قوتوں کو حضرت عمر فاروق نے اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم سے جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا، انہی کی آج فوجیں جزیرہ عرب کی سرحدوں پہ بیٹھی ہیں، انہی کی حکومتوں کے فیصلے مسلمان حکومت کے واسطے سے لوگوں پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ وہ جزیرہ عرب جو اسلام کا بیس، اسلام کا مرکز، اسلام کی چھاؤنی تھا، آج وہاں غنیم کا لشکر دناتا پھر رہا ہے۔ باقی عالم اسلام کی طرح وہاں بھی حق گوئی کی پیدائش میں زبانیں بند کی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی زبان ایسی زور آور ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ اس سے مسلمانوں کی بے بسی، اسلام سے ان کی محرومی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے آئینے میں آنے والے دنوں کی دھندلی سی تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی جائز نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ فمن اعتدی، پس جو کوئی تم میں زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، یعنی جو تم پر زیادتی کرے پھر تم بھی اس پر زیادتی کرو، اور بمثل ما اعتدی علیکم، یعنی اس کے مانند اس کے برابر جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، علموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ولا تلقوا بایدیکم، اور اپنا ہاتھ ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، واحسنوا، اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے مزاحمت کی اور عمرے سے روک دیا، مگر آخرکار صلح ہو گئی، قرار پایا کہ مسلمان آئندہ سال عمرہ کر لیں۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر جب دوسرے سال 7 ہجری میں مسلمان عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ ماہ حرام اور حرم مکہ میں تو لڑائی منع ہے، لیکن اگر کفار نے بد عہدی کی اور ہمیں عمرے سے روک دیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس پر یہ آیت نازل فرمائی، یعنی الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ ابن کثیر، یعنی حرمت والے مہینوں کی حرمت کی پاسداری کفار کی طرف سے ان کی حرمت کی پاسداری کے مقابلے میں ہے۔ اگر وہ حرام مہینوں کا لحاظ نہ کریں تو تم بھی نہ کرو، اگر وہ بد عہدی کریں تو تم بھی حرم کا لحاظ مت کرو۔ واضح رہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ زیادتی کے جواب کو زیادتی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ عین حق ہے، مگر یہ صرف
لفظ کی حد تک مشابہت ہے کہ فمن اقتدا کے مقابلے میں لفظ فاعتدوا آیا ہے. جیسے فرمایا وجزاؤ سیئۃ سیئۃ مثلھا کہ کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے. اس سے پہلی آیت میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے. یہ آیت بھی اسی حکم کی تکمیل ہے، یعنی جہاد میں اور اس کی تیاری میں خرچ کرتے رہو. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اس میں کوتاہی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ اس صورت میں کفار تم پر غالب آ جائیں گے جو سراسر ہلاکت ہے. اصلاً تو ہی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ روم قسطنطنیہ میں تھے، انہوں نے ہمارے مقابلے کے لیے رومیوں کی ایک بہت بڑی جماعت نکالی. ان کے مقابلے میں اتنے ہی یا ان سے زیادہ مسلمان نکلے. اہل مصر پر عقبہ بن عامر اور جماعت پر فضالہ بن عبید امیر تھے. مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے رومیوں کی صف پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ ان میں داخل ہو گیا. لوگ چیخ اٹھے، کہنے لگے سبحان اللہ، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. تو ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا تم آیت کا یہ مطلب سمجھتے ہو؟ حالانکہ یہ تو ہم انصار کی جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی اور اس کے مددگار بہت ہو گئے تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ کی طرف سے چھپا کر دوسروں سے کہا کہ ہمارے اموال یعنی کھیت اور باغات وغیرہ ضائع ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی ہے، اس کے مددگار بہت ہوں گے، چنانچہ اگر ہم اپنے اموال میں ٹھہر جائیں اور جو ضائع ہوئے انہیں درست کر لیں تو بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کی تردید کرتے ہوئے آیت اتاری کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو. لازم بات ہے کہ پیسہ دھیلا جو کچھ بھی نکلتا ہے، جو کچھ بھی مال خرچ ہوتا ہے وہ ہاتھوں ہی سے نکلتا ہے نا، ہاتھوں ہی سے انسان دیتا لیتا ہے. تو یہاں اسی لیے کہا گیا کہ ہاتھوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. ہمارے اپنے اموال میں ٹھہر جانا، انہیں درست کرنا اور جنگ کو چھوڑ دینا تھا. ابو ایوب اللہ کے راستے میں ہی میں نکلے رہے یہاں تک کہ روم کی سرزمین میں دفن ہوئے. حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ آیت نفقے کے بارے میں بھی اتری ہے. ابو اسحاق سبھی ہی کہتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب سے پوچھا کہ اگر آدمی مشرکین پر حملہ کر دے تو کیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، بس اللہ کے راستے میں جنگ کر، تجھے تیری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی. صحابہ کرام کی اس آیت کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ جب کسی اکیلے فدائی مسلم کے حملے سے دشمن کو نقصان پہنچنے کی امید ہو یا اہل اسلام کی شجاعت سے کفار کے حوصلے پست کرنا مقصود ہو یا شہادت پیش کیے بغیر دشمن کو نقصان پہنچانا ممکن نہ ہو تو فدائی حملے بالکل درست ہیں. یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ جہاد چھوڑ کر کاروبار میں مصروف ہو جانا اصل ہلاکت ہے. تاریخ اسلام میں غزوہ بدر میں ابو جہل کے قاتل موز اور معاذ، غزوہ خیبر میں ابو رافع یہودی کے قاتل عبداللہ بن عتیق اور مدینے میں کعب بن اشرف کے قاتل محمد بن مسلمہ، خالد بن سفیان کے قاتل عبداللہ بن انیس کی کاروائیاں، حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کی موت پر بیعت، جنگ جسر میں ابو عبید ثقفی کی ہاتھی پر حملہ کرتے ہوئے شہادت، جنگ یمامہ میں برا بن مالک کا ساتھیوں سے کہنا کہ مجھے ڈھال پر بٹھا کر ڈھال کو نیزوں کے ساتھ بلند کر کے باغ کے اندر پھینک دو، وہاں جا کر 80 زخم کھا کر بھی دروازہ کھول کر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار ہونا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے تیار کردہ فدائی جنہوں نے صلیبیوں کی کمر توڑ دی، القدر بے شمار واقعات اس کے لیے شاہد ہیں. اس وقت مسلمانوں کی ہلاکت اور ذلت کا باعث یہی ہے کہ انہوں نے جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے اور کفار سے لڑنے کے بجائے عیش عشرت اور جان بچانے کو ترجیح دی. تو کفار کے ہاتھوں نہ ان کی جانیں محفوظ رہی ہیں، نہ مال اور نہ عزتیں. اب بھی اگر اسلام کی آبرو کچھ باقی ہے تو جان قربان کرنے والے ان مجاہدین کے ذریعے سے جن سے دنیا کفر کے دل دہلتے ہیں. جہاد اور انفاق باہم لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں جہاد کا مضمون بیان ہوا اور مسلمانوں کو بیت اللہ کی آزادی اور فتنے کے خاتمے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا، تو جہاد کے حکم کے بعد انفاق کے حکم کا آنا لازمی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک